بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 12واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خبر واحد کی تیسری تقسیم کی جو ہم نے 16 اقسام بنائی تھی، اور ان میں سے 10 اقسام ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب بقیہ جو 6 اقسام ہیں ان کی تعریفات، مثالیں اور احکام وغیرہ پڑھیں گے۔ تو طلباء کرام، آج جو ہے خبر واحد کی تیسری تقسیم کے تحت جو 16 اقسام تھے ان میں سے آج 11ویں قسم ہے، اور اس کا نام ہے معروف۔ معروف کا معنی ہوتا ہے مشہور یا جانا پہچانا۔ اس کا اصطلاحی معنی معروف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ معروف حدیث وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابل ہو۔ منکر تو وہ ہوتا ہے جو ضعیف سکہ کی مخالفت کرے، لیکن معروف وہ ہوتا ہے جو سکہ ضعیف کی مخالفت کرے۔ ضعیف کچھ روایت کر رہا ہے اور سکہ کچھ روایت کر رہا ہے، تو وہ حدیث جو ہوگی وہ معروف ہوگی۔ جیسے اس کی مثال ہے من اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ وحج البیت وصام وقر الضیف دخل الجنہ۔ اب یہ روایت معروف ہے۔ اس کو ابن اسحاق نے موقوفاً روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا، تو یہ حدیث جو ہے منکر کی مثال بنے گی۔ لیکن یہی روایت جو ہے دوسرے ثقات راویوں سے بھی مروی ہے، ثقہ راویوں سے بھی مروی ہے، ان کی نقل کردہ بھی ہے، تو لہٰذا یہی حدیث جو ہوگی یہ معروف بھی کہلائے گی۔ معروف کا حکم ہے کہ یہ معروف جو ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے، اور منکر جو ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، وہ لائق عمل نہیں ہوتی، اور اس سے کسی قسم کا کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے حدیث معلل۔ معلل نہیں ہے بلکہ معلل ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ معلل وہ حدیث ہے جس میں کسی ایسی علت خفیہ ہو جو صحت حدیث میں نقصان دیتی ہے۔ اب وہ علت خفیہ ہر کسی کا کام نہیں ہے معلوم کرنا، بلکہ ماہر فن ہی اس کو جانتے ہیں، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے کوئی روایت موصولاً مروی ہوتی ہے، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، محدثین اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ مرسل قرار پاتی ہے۔ مرسل کون سی حدیث ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو سند کے ساتھ متن بھی اس کا غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ جب روایت موصولاً اگر کوئی شخص روایت کر رہا ہے، تحقیق کے بعد اس کو مرسل کا درجہ دیا جائے محدثین کی طرف، تو اس کے سند کے ساتھ ساتھ متن بھی غیر مقبول ہو جاتا ہے، اس کا متن بھی وہ قابل عمل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ علت جو ہوتی ہے، جو خفیہ ایک اس کے اندر علت پائی جاتی ہے، وہ کبھی سند میں ہوتی ہے اور کبھی متن میں ہوتی ہے۔ اگر سند میں ہو تو متن اس کا قابل عمل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں مثال ذکر ہے البیعان بالخیار۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا متن بالکل صحیح ہے، اس کے اندر علت سند کے اندر پائی جا رہی، جیسے یعلا بن عبید نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ سفیان کے حق میں وہم ہوا، اور انہوں نے عبداللہ بن دینار کی جگہ عمرو بن دینار کا نام لے لیا۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ دونوں جو ہے وہ ثقہ راوی ہیں، لیکن چونکہ یعلا جو ہیں راوی ان کو وہم ہوا، اور انہوں نے عبداللہ بن دینار کی جگہ عمرو بن دینار کا نام لے لیا، یعنی ان سے روایت کر لی۔ لیکن چونکہ یہ دونوں ثقہ ہیں تو اس لیے اس کا متن جو ہے وہ مقبول ہے، لیکن سند جو ہے وہ اس سند سے اگر کوئی روایت کرتا ہے تو وہ سند مردود ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس کے حکم میں بھی اختلاف ہوگا۔ اگر جو ہے وہ علت جو ہے سند میں پائی جائے تو سند تو اس کی مردود ہو جائے گی، لیکن اس کا متن مقبول ہوگا، کیونکہ ایک دوسری وجہ سے دوسری جگہ اس کو ثقہ راوی جو ہے اس کو روایت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حدیث مردود نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ حدیث جو ہے مقبول ہوگی اور لائق عمل ہوگی۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر ہے مضطرب۔ حدیث مضطرب وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق ممکن نہ ہو، یعنی اس سند یا متن کے اندر سند کوئی راوی کوئی ایک سند روایت کر رہا ہے، دوسرا راوی کوئی اور سند ذکر کر رہا ہے، ایک راوی کوئی اور متن ذکر کر رہا ہے، دوسرا اس کے برخلاف کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ اختلاف بھی ایسا اختلاف ہے کہ اس میں تطبیق نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، بالکل الٹ چیزیں جو ہے وہ
دونوں راویوں سے الگ الگ چیزیں منقول ہیں، تو وہ اس میں تطبیق ممکن نہیں ہے، یا پھر اس میں ترجیح بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو ترجیح دے دیں، دونوں ایک جیسے ہی راوی ہیں، دونوں جو ہے الگ الگ بات نقل کر رہے ہیں، تو ہم کس کو ترجیح دیں؟ تو لہٰذا ترجیح بھی نہیں ہو سکتی، تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ اب پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ اضطراب سند میں ہوگا تو اس کو مضطرب السند کہا جاتا ہے، اور نمبر دو اگر وہ اضطراب متن میں ہے تو اس کو مضطرب المتن کہا جاتا ہے۔ مضطرب السند کی مثال ہے جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اراک شبتا، قال شیبتنی ہود و اخواتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے، یا اس صورت جیسے مضامین پر مشتمل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب اس کی سند جو ہے یہ مضطرب ہے۔ کیسے مضطرب ہے؟ یہ جو ہے ابو اسحاق کے طریق سے مروی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض نے اس کو موصولاً بھی روایت کیا ہے، اسی طرح بعض نے اس کو مرسلاً بھی روایت کیا ہے، تو بعض نے اس کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید میں شمار کیا ہے، بعض نے مسانید سعد میں اس کو شمار کیا ہے، بعض نے اس کو مسانید عائشہ میں شمار کیا ہے۔ تو تمام راوی اگرچہ اس کے ثقہ ہیں، معتمد روات ہیں اس کے، اب ہم پلہ اور ہم درجہ ہیں، لیکن اس میں ترجیح ممکن نہیں ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیں، لہٰذا تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حدیث جو مضطرب السند کہلائے گی، یہ مضطرب السند کی مثال ہوگی۔ دوسری مثال ہے، دوسری قسم ہے مضطرب المتن۔ مضطرب المتن وہ ہے کہ ایک راوی کوئی ایک متن روایت کر رہا ہے اور دوسرا راوی دوسرا متن روایت کر رہا ہے۔ اب وہ اضطراب جو ہے وہ سند میں نہیں ہے بلکہ متن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے جو وہ راوی نقل کر رہا ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکوٰۃ فقال ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے اندر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ، اب مال کے اندر سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی حق نہیں ہے۔ پہلی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس میں حق ہے، مال کے اندر حق ہے صدقہ وغیرہ کرنے کا۔ اور دوسری روایت جو ابن ماجہ کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مال کے اندر سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی حق نہیں ہے، یعنی مال سے صرف زکوٰۃ اگر کسی نے ادا کر دی تو باقی صدقے وغیرہ کا حکم نہیں۔ اب یہ دونوں روایتیں جو ہیں ان کے متن میں اضطراب ہے، اس اضطراب اب کسی ایک کو ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے اور دونوں کو ہم جمع بھی نہیں کر سکتے، تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، دونوں سے کرا بھی روایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ مضطرب المتن ہوتی ہے، اس کو مضطرب المتن کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا چاہے وہ مضطرب السند ہو یا مضطرب المتن ہو، ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مضطرب روایت جو ہے وہ ضعیف اور مردود شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نہ ترجیح ممکن ہے نہ تطبیق ممکن ہے۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر ہے مقلوب۔ مقلوب وہ حدیث ہے جس میں بھول کر متن میں یا سند میں تقدیم و تاخیر کر دی جائے، یعنی لفظ مقدم کو مؤخر کر دیا جائے اور مؤخر کو مقدم کر دیا، جو پہلے والا لفظ اس کو بعد میں لے جایا جائے اور بعد والے لفظ کو پہلے ذکر کر دیا جائے، یا پھر یہ تو الفاظ کا تقدم و تاخر ہو گیا، یا پھر یہ کہ ایک راوی کی جگہ کسی دوسرے راوی کا ذکر کیا گیا ہو، تو وہ حدیث مقلوب کہلائے گی۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو مقلوب السند ہے کہ یہ جو رد و بدل ہے الفاظ کے اندر یا راوی کے اندر یہ سند کے اندر کیا گیا ہو، اور دوسری قسم ہے مقلوب المتن کہ متن کے اندر یہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر کی گئی ہو۔ مقلوب السند کی مثال جیسے کعب بن مرہ ایک مشہور راوی ہیں، ان کعب بن مرہ کی جگہ کسی نے مرۃ بن کعب کہہ دیا، اب یہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کعب بن مرہ راوی ضرور ہیں لیکن ان کے نام میں ان کے بعد والے راوی نے تبدیلی کر دی اور کعب بن مرہ کی جگہ مرۃ بن کعب کہہ دیا، تو یہ مقلوب السند کی مثال ہے۔ اس کے بعد مقلوب المتن ہے دوسرے نمبر پر، تو مقلوب المتن کی مثال ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى تعلم يمينه ما تنفق شماله۔ اب یہ ایک حدیث ہے کہ کسی شخص نے صدقہ کیا، اس نے ایسے صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ،
کہ اب اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. لیکن یہ ایسے نہیں ہے. ایک دوسری روایت کے اندر ایسے ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. پہلی حدیث میں تھا کہ دائیں کو معلوم نہیں ہے کہ بائیں نے کیا خرچ کیا، دوسری میں ہے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں دائیں نے کیا خرچ کیا. اب اس میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے. ایک راوی نے پہلے یمین کا ذکر کیا پھر شمال کا، پہلے دائیں ہاتھ کا پھر بائیں ہاتھ کا، اور دوسرے راوی نے جو صحیح روایت ہے اس کے اندر انہوں نے پہلے بائیں ہاتھ کا ذکر کیا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا صحیح روایت یہ دوسری والی ہے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو یہ مقلوب المتن کی مثال ہے. اب اس کو حکم کیا ہے؟ تو حکم اس کا یہ ہے کہ اگر یہ قلب قصدن ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے ہو، تو یہ ناجائز ہے. یعنی یہ رد و بدل اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. ایسی روایت کو نقل نہیں کیا جاتا، ایسی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر یہی رد و بدل امتحان کی غرض سے ہو، مثال کے طور پر ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس کے اندر استاذ نے اپنے شاگرد سے اس کا امتحان لینے کے لیے کہہ دیا، ایک حدیث کی عبارت پڑھی تاکہ پتہ چلے کہ اس کو یاد ہے یا نہیں یاد، تو اس کا امتحان لینے کے لیے وہ الفاظ کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے. جیسے یہی حدیث ہے حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اس نے ذکر کر دیا. تو اگر طالب علم کو صحیح یاد ہوئی تو وہ غلطی پکڑ لے گا کہ استاذ نے یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، اس کے الفاظ میں رد و بدل کیا ہے. تو اگر امتحان کی غرض سے ایسا کیا جائے تو اس صورت میں جائز ہوگی کہ اگر مجلس کے اختتام سے پہلے استاذ نے یہ صراحت کر دی کہ میں نے جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ روایت اصل میں یوں ہے، میں نے بطور امتحان کے آپ کے سامنے ان الفاظ میں ذکر کی ہے. تو اس شرط کے ساتھ جو ہے امتحان کی غرض سے قلب یا مقلوب الفاظ کا رد و بدل، اس کو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ یا ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا. بغیر شرعی عذر کے اور کسی عذر کے ساتھ اس کو الفاظ میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 15 پہ ہے مصحف. مصحف وہ حدیث ہے جس میں باوجود صورت خطی کے باقی رہنے کے حرکات و سکنات میں تبدیلی ہو جائے، اور اس حرکات و سکنات کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا تلفظ جو ہے اس میں غلطی ہو جائے. جیسے من صام رمضان و اتبعہ ستم من شوال. اب یہ ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے. تو اس میں ایک راوی ہیں ابو بکر سولی، انہوں نے ستن کی جگہ شیئن جو ہے روایت کر دی ہے، شیئن من شوال. اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا. اب اس ستن کی جگہ انہوں نے جب شیئن کیا تو اس میں تا کی جگہ انہوں نے حمزہ لگا دیا. جو ہے اس کی صورت خطی تو برابر ہے، شیئن اور ستن ایک جیسے ہی ہے، لیکن اس میں تلفظ میں ٹھیک ٹھاک غلطی آ گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کو مصحف کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی راوی سے اتفاقاً یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا ضبط جو ہے، روایات کو نقل کرنے کا جو ضبط ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا، اگر وہ اس سے اتفاقاً اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ضبط متاثر نہیں ہوگا. لیکن اگر بکثرت وہ راوی اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے، ضبط کے اندر تلفظ کے اندر اس کی غلطیاں کافی زیادہ ہیں، تو پھر اس کا ضبط مجروح ہو جاتا ہے اور فنی مرتبہ اور حیثیت اس کی کمزور ہو جاتی ہے. یعنی وہ حدیث روایت کرنے میں ضعیف کہلاتا ہے، محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اس کے بعد 16ویں نمبر پر ہے مدرج. مدرج وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں راوی اپنا کلام داخل کر لے. جیسے ترمذی کی ایک روایت عن بندار عن ابن مہدی عن سفیان الثوری عن واصل و منصور والاعمش عن ابی وائل عن عامر بن شرحبیل عن عبداللہ الحدیث الی آخری. اب اس میں دیکھیں، اس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے 3 شیوخ کا ذکر ہے، واصل، منصور، اعمش. لیکن اگلے حصے میں واصل نے عمر بن شرحبیل کا جو واسطہ ہے وہ نقل نہیں کیا، باقی 2 نے کیا ہے. منصور اور اعمش نے تو کیا ہے لیکن واصل نے وہ عمر بن شرحبیل کا ذکر نہیں کیا. تو باقی راویوں سے جو ہے تینوں سے جو ہے وہ عمر کا واسطہ منقول ہے، وہ عمر بن شرحبیل سے ہی نقل کرتے ہیں. لیکن یہ واصل راوی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ صرف عمر کا
واسطہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے اپنا جو ہے کلام اس میں داخل کر دیا۔ اس کی بھی متعدد اقسام بنتی ہے، مدرج المتن بھی ہوتی ہے اور مدرج السند بھی ہوتی ہے کہ سند کے اندر جو اپنا کلام داخل کر دے یا متن کے اندر اپنا کلام داخل کر لے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کا، حدیث مدرج کا حکم یہ ہے کہ تمام فقہاء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے بعد کسی کو بھی ادراج کی اجازت نہیں ہے، یعنی اپنا کلام اس میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی لفظ کی تشریح کرنا مقصود ہو تو اس کو تشریح کے طور پر ذکر کرنا اپنے لفظ کو یا اپنے الفاظ کو جائز ہوگا، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے راویوں کی صفات کے اعتبار سے جو 16 اقسام تھی، پہلی 10 تو ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی، اور باقی 6 اقسام جو تھیں وہ آج کے سبق میں ہم نے ان کی تعریف، ان کی اقسام اور ان کی مثالیں اور احکام وغیرہ پڑھے ہیں۔ آخر میں آپ کے لیے 2 سوال ہیں، ایک تو حدیث مدرج کی تعریف کیا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، اور دوسرا مضطرب کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ جو قسمیں ہم نے آج کے سبق میں ذکر کی ہیں وہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔